میں. اور دوسری حدیث وہ ہے صحیح بخاری کے اندر 4827 نمبر سورۃ الاحقاف کی تفسیر کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں، اور وہ پوری حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے آسان آپ کے لیے ہے کہ تفسیر ابن کثیر کھولیں جس کو سارے مانتے ہیں. اس میں آپ پارہ نمبر 26 میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں وہ سارے کے سارے طرق بخاری سے، معجم الکبیر طبرانی سے، حاکم سے، سنن نسائی الکبریٰ سے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، جو ہم نے اس پمفلٹ میں بھی جمع کیے ہیں، جس کا تعارف آپ کو اینڈ پہ کروا دیں گے. اور وہ یوں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا نا حضرت معاویہ کی طرف سے، وہ مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ، بار بار یزید ابن معاویہ کے فضائل و برکات بیان کرتا ہے تاکہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد اس کے لیے بیعت لی جائے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو ایک بات سجائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، جیسے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں، امت کا وسیع تر مفاد، پاکستانی مفاد. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں. سر یہ وسیع تر مفاد ابو بکر کے بیٹے کو کیسے عزم ہو سکتا تھا جنہوں نے اسلامی نظام حکومت دیکھا تھا؟ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں کھڑا ہو گیا. امام بخاری چونکہ بہت شریف طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے بس اتنا کہا کہ اس نے کچھ کہہ دیا. وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے باقی حدیث سے، جس کا میں نے آپ تفسیر ابن کثیر میں وہ سارا کچھ موجود ہے، میں صرف بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں. کچھ کہہ دیا تو مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، گرفتار کر لو، نیب کے حوالے کر دو. جب یہ بات ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی چوبے والی بات ہوتی ہے. تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. اب بہن تھی، اور یہ وہ بہن، یہ وہ بھائی ہے حضرت عائشہ کے کہ باپ اور ماں دونوں سیم ہے. محمد بن ابی بکر جو ہے وہ دوسری ماں سے ہے، اسما بنت امیس سے. اما عائشہ کی جو اپنی والدہ تھی نا، اسی والدہ سے ان کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. آپ وہ کلپ دیکھ لیں سیدہ عائشہ کا قاتل کون، اس میں نے کئی چیزیں اور بتائی ہیں. اب وہ حجرے میں گھس جاتا ہے تو مروان کو صبر نہیں آتا. اب وہ اندر تو نہیں جا سکتا کیونکہ پبلک پریشر ہے، سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، ماں ہے. وہ باہر سے غصہ نکالتا ہے، ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی آیت ہے وہ کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. تو تھا ابو بکر کا بیٹا جو قرآن کو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا. استغفر اللہ. صحابہ کے گستاخ کون؟ آل امیہ. سیدہ عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی. تم آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ بخاری میں اتنا ہی ہے. اب آ جائیں جناب حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور سب سے بڑھ کر تفسیر ابن کثیر جس کو سارے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیسٹ تفسیر ہے. اس میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں یہ ساری انہوں نے طرق جمع کی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات کیا تھی جو امام بخاری نے سکپ کی ہے. کچھ کہا، وہ یہ کہا کہ وہ تقریر کے دوران اس نے کہا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ یزید کو بنا دیں، ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا. اب حضرت عمر کے ابو بکر کے بیٹے تھے تو وہ ملوکیت تو نہیں کی تھی، ایک ٹیلنٹڈ، اور وہ بھی مشورے سے کیا تھا، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، صحابہ کے مشورے سے کیا تھا. تو ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا کہ مجھے تو نہیں میرے ابا جی نے بنایا، تو مثال جو ہے باپ بیٹے کی دے رہا ہے، اور کیا سوال گندم جواب چنا. تو وہاں پر کھڑے ہو کے عبد الرحمن بن ابی بکر جو امام بخاری کہتے ہیں نا کچھ کہا، وہ الفاظ پھر حاکم کے اندر ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ کہا کہ سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے، ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں. اب یہ بڑی سخت بات تھی. اس میں کہا گرفتار کر لو اسے، بالکل صحیح بات کی ہے لیکن گرفتار کر لو. اچھا وہاں جب پہنچے تو اما عائشہ کے الفاظ ہیں اندر سے جو انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں سوائے میری برات کی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی. یہ تو بخاری میں، ان کتابوں میں آگے موجود ہے. انہوں نے کہا البتہ تیرے بارے میں مروان، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی نے تم لوگوں پہ لعنت کی ہوئی ہے۔ یہ باپ بیٹا کو تو حضور نے نکلوا بھی دیا تھا نا مدینہ شریف سے۔ حضرت ابوبکر عمر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑا زور لگایا کہ میرے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ قبلہ درست ہو گیا واپس، انہوں نے نہیں آنے دیا۔ پھر حضرت عثمان جو کہ خلیفہ بنے تو ان کو لے آئے، اور پھر یہی بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا۔ وہ اللہ نے بیلنس بھی کر دیا اس معاملے کو، داماد بھی بن گیا پھر مروان حضرت عثمان کا۔ تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، یہ ساری احادیث